دوسرا مسئلہ جو فتح مکہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن 9 لوگ ایسے تھے جس میں سے 6 مرد اور 3 عورتیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہ 9 لوگ جہاں بھی ملے، چاہے بیت اللہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے کیوں نہ ہو، ان کو زندہ نہیں چھوڑنا، ان کو قتل کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اعلان کیا؟ جواب تو دونوں کی بات بھول گئے ہو۔ فتح مکہ، جہاں پہ لا تثریب علیکم اليوم یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور یہ فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، اور یہ فرمایا کہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو سفیان، جو اس کے گھر میں جا کے پناہ لے گا، اس لیے کہ اس وقت ابو سفیان اسلام قبول کر چکا تھا، جو اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو حرم میں آئے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے باوجود 9 آدمی ایسے ہیں جن کے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر یہ اعلان کیا کہ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے ہوں تب بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے جہاں ملے۔ یہ 9 لوگ کون تھے اور انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جس کے بارے میں فتح مکہ کے دن بھی معافی نہیں تھی؟ اور یہ 9 لوگ 6 مرد ہیں اور 3 عورتیں ہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ ان کا جرم صرف ایک تھا کہ یہ واعظ تھے، لیکچر دیا کرتے تھے، اور یہ شاعر تھے، اور اپنے بیانات میں، اپنے شعر و شاعری میں یہ اسلام، صحابہ، مسلمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے۔ پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے موقع پایا اور جنہوں نے دوسرے سے امن لے کر یہ کہا کہ بس جو غلطی ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، اور اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چپکے سے آتے ہیں اور یکدم سامنے بڑھتے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ یہاں پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آج کل اگر ہم لوگوں کے بیانات دیکھتے ہیں تو علماء حضرات کی توہین، علماء حضرات کا تمسخر، علماء حضرات پہ بہت بڑے بڑے عیب اور الزامات لگائے جاتے ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی زبردست بات بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بے وقوف ترین اور بدبخت انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ سب سے بدبخت انسان کون ہے؟ جو دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ آج کل سیاسی اختلافات میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو علماء کے بارے میں کیا کیا کمنٹس لکھے جاتے ہیں، اور میں یہاں پہ یہ پیپر حافظ صاحب کو دے دوں گا، قرآن پاک کی آیات سے لے کر ہمارے قدیم فتاوا تک میں نے کچھ فتاووں کے عبارات لکھے ہیں۔ صرف میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ بہت قدیم زمانے میں، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص ایک اونچی جگہ پہ آ کے بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ میں ایک عالم ہوں اور میں یعنی دین کی بات کرتا ہوں، اور دوسرے لوگ آ کے نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، یہ جواب دیتا ہے، اور یہ صرف ایک ڈرامہ کرتے ہیں، یعنی حقیقت میں یہ آدمی عالم نہیں،
نہ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، بٹ صرف ایک مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہمارے فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ سارے واجب القتل ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مرتد ہیں۔ کتنی چھوٹی سی بات، کتنی چھوٹی سی بات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بنی اسرائیل میں ایک رسول آتا، رسول کو اللہ کتاب یا صحیفہ دیتا، رسول کو اللہ نیا ایک دین دیتا، پھر جب رسول فوت ہو جاتا تو اس کے امت میں عالم کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد نبی آتا، اللہ جل شانہ کس کو اپوائنٹ کرتا، وہ نبی ہوتا، اس پہ باقاعدہ وحی آتی، اور اس رسول کے مشن کو آگے چلانے کے لیے وہ نبی کام کرتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبی، جواب دو، ختم نبوت کا عقیدہ پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ سمجھو۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد ابن عبداللہ پر ختم ہوا۔ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ اگر کوئی شخص نبوت کے مفہوم کا کسی طرح بھی دعویٰ رکھتا ہو، یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے، لعین ہے، مردود ہے۔ یہ آپ سمجھے؟ مثال کے طور پر قادیانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تمام صحابہ کو مانتا ہے، اپنے آپ کو حنفی ظاہر کرتا ہے، مذاہب اربعہ کو مانتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں، بلکہ اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں مستقل نبی ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سایہ آیا ہے تو میں ذلی نبی ہوں۔ کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جنم ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ اگر کوئی شخص نبوت کے مفہوم کا کسی طرح بھی دعویٰ رکھتا ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ذلی نبی کہتا ہے، بروزی نبی کہتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، لیکن نبوت کا مفہوم جہاں پہ اس کو ٹچ کرتا ہے، یہ شخص مرتد ہے، یہ لعین ہے، یہ کافر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ تو قیامت تک رسالت کے یہ فرائض کون انجام دے گا؟ اللہ جل شانہ نے یہ ذمہ داری علماء کے سپرد کر دی۔ اس لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ہے۔ اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ علماء کو بلائے گا اور علماء کے لیے اپنے تخت پر نور کے منبر ہوں گے۔ پھر اللہ پاک ان سے کہے گا کہ آ جاؤ، تم یہاں تشریف رکھو۔ پھر اللہ پاک علماء سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے میرے بندو، آپ کا جو وجود تھا، آپ کا جو جسم تھا، یہ میں نے جہنم کی آگ کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی صفت علم کے لیے میں نے پیدا کیا تھا۔ تمہارے وجود میں میں نے اپنی صفت رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا؟ 10۔ جو صاحب قرآن ہوتا ہے وہ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ 10۔ اس طرح بہت سارے ہیں، لیکن علماء کو اللہ پاک فری ہینڈ دے گا کہ جاؤ جہنم میں ڈھونڈ لو اور جہنم سے ایک ایک بندے کو نکال کے لاؤ۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن آج ہمارے سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہم کہاں تک پہنچتے ہیں، ہم کیا کیا کچھ نہیں کہتے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اور واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا
آپ کو پتہ ہے کہ فرعون سمندر میں دریا میں غرق ہوا تھا، اس کا پورا لشکر بھی غرق ہوا تھا، لیکن فرعون کے لشکر سے ایک آدمی زندہ سلامت نکلا تھا، وہ غرق نہیں ہوا تھا۔ جب وہ سمندر سے باہر نکلا، سمندر نے اس کو باہر پھینک دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میرا جو ازلی اور اصل دشمن تھا وہ تو یہ تھا، یہ تو زندہ سلامت نکل گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے آپ کی لباس پہنی ہے، یہ آپ کی نقل اتار رہا تھا، تو مجھے شرم آتی ہے کہ جس نے آپ کا لباس پہنا ہے اور میں اس کا انجام فرعون کے ساتھ کروں۔ وہ شخص جس کی ڈیوٹی یہ تھی، جس کو فرعون نے اپوائنٹ کیا تھا، مقرر کیا تھا کہ تم نے اور کچھ نہیں کرنا ہے، تم نے صرف موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنی ہے۔ وہ جس طرح کپڑے پہنے گا تو نے ایسے کپڑے پہننے ہیں، جس طرح وہ جاتا ہے تو نے اسی انداز میں اپنا چال اختیار کرنا ہے، جس طرح وہ باتیں کرتا ہے تو نے اسی طرح اپنی باتیں کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، مجھے شرم آتی ہے کہ جس نے آپ کا لباس پہنا ہے اور میں ان کا انجام کس کے ساتھ کروں؟ فرعون کے ساتھ کروں۔ لہٰذا اس مبارک موقع اور اس تاریخ کی مناسبت سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ مسائل پہ زیادہ بات ہو جائے، کہ ایک تو اگر آپس میں ناراضگیاں ہیں وہ ختم کرو، خاص کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس نے رحم کے رشتے کاٹ دیے میں اس کو اپنے رحمت سے کاٹ دیتا ہوں۔ یہ مت سوچو کہ بھائی کے ساتھ غیرت کرے گا تو اللہ کی رحمت حاصل کرے گا، بہن کے ساتھ غیرت کرے گا تو اللہ کی رحمت حاصل کرے گا۔ باپ ہے، چاچا ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، جو محرمات میں آتے ہیں، صلہ رحمی والے، ان سب کے ساتھ تعلقات رکھنے فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے نسباً و سحرا، آپ کے نسب کے رشتے اور آپ کے سسرال کے رشتے، یہ اللہ نے قائم کیے ہیں۔ ان کو پالنا، ان کو نبھانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات کون سی بتائی کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن بہت کوشش کرو، احتیاط کرو کہ علماء کی توہین آپ سے نہ ہو جائے، اس لیے کہ علماء کی توہین وہ اور کسی وجہ سے بھی نہیں ہوتی۔ کسی بھی عالم نے آپ کو گالی نہیں دی ہوگی، کسی بھی عالم نے آپ کا کچھ بھی برا نہیں کیا ہوگا۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اس کے ساتھ جو نفرت ہے، اس سے جو دوری ہے، اس سے جو بغض ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک عالم ہے، اس کے پاس اللہ کا دین ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودیوں کے جو پروٹوکول ہوتے ہیں، پروٹوکول نمبر 17 گوگل میں سرچ کرو، دیکھ لو، وہ پروٹوکول یہودیوں کا یہ ہے، اور وہ اس پہ خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد تھا ہم اس میں کامیاب ہو گئے، کہ ہم نے دیندار لوگوں کو بدنام کیا، ہم نے علماء کو بدنام کیا، ہم نے علماء کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کیے کہ لوگ ان کو مسیح دا لوٹا کہنے لگے، لوگ ان کو حلوہ خور کہنے لگے، لوگ ان کو پجاری کہنے لگے، لوگ ان کو کئی نام دینے لگے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے اس دنیا میں محبت کرتا ہے، جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میں آج اس سٹیج پہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میرا انجام قیامت میں علماء کے ساتھ کر۔ آپ سب کہو کہ یا اللہ، ہمارا انجام قیامت میں علماء کے ساتھ کر، علماء کے حزب میں یا اللہ ہمیں اٹھا۔ اور یہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو شخص علماء کے خلاف کسی بھی اور پارٹی یا جماعت میں ہے، کسی کو اپنا لیڈر مانتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ یا اللہ، میرا حشر، میرا انجام اپنے لیڈر کے ساتھ کر۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں سمجھتے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، کہاں ہیں وہ ہمارے سادتنا و کبراءنا فاضلونا، کہاں ہیں ہمارے لیڈر
کہاں ہے ہمارے چودھری، کہاں ہیں ہمارے نواب، ہمارے بڑے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دیا؟ پھر یہی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ان کو عذاب ڈبل دو، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دو، ان پہ بہت بڑی لعنت کرو۔ اللہ فرمائے گا صرف ان کے لیے عذاب نہیں، تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے، اس لیے کہ اگر وہ لیڈر بناتا تیری وجہ سے بناتا، اگر وہ لیڈر بناتا تیری وجہ سے بناتا، اس لیے تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، ورنہ وہ خود اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کمنٹس لکھتے ہو، آپ لائک کرتے ہو، سب سے سوچو پہلے کہ کیا میں اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر رہا، کیا آخرت کا سودا تو نہیں کر رہا، کس کے بارے میں اس نے لکھا ہے اور کس کے بارے میں لائک کر رہا ہوں۔ یہ دو باتیں جو میرے ذہن میں تھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ باقی ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے عمل صالح کی حفاظت کرے۔ بہت خطرناک ایک دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایمان کی حفاظت، عمل صالح کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت بہت مشکل ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو اپنا بھائی کہا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایمان کو اپنے پاس رکھنا اتنا مشکل ہوگا جتنا اپنے ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم ایمان کے ایک حصے پہ عمل کرو گے، 9 حصے تم سے رہ جائیں گے، تم اگر ایمان کے 9 حصوں پہ عمل کرو گے، ایک حصہ رہ جائے گا، پھر بھی اللہ تمہارے ساتھ حساب کرے گا۔ لیکن میرے بھائی آئیں گے، اگر وہ 10 میں سے ایک حصے پہ عمل کرے، 9 حصے رہ جائیں، پھر بھی اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں